مولانا صاحب آپ فرما رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ فیصلے ہو جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کو آگے بتایا جاتا ہے. ابھی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس میں ہم نے دیکھا آپ نے الگ سے ایک اعلامیہ جاری کیا. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو میٹنگ تھی اس میں آپ کو محسوس ہوا, جو آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ افغانستان سے جنگ کا خطرہ ہے یا کوئی تیاری ہو چکی ہے, کیونکہ بلوچستان میں بھی دیکھتے ہیں ہم, خیبر پختونخوا میں بھی, کہ جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اس کے ڈانڈے وہیں سے ملتے ہیں اور وہ ساتھ انڈیا سے بھی ملتے ہیں. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ نواز شریف نے بھی, آپ نے بھی کہا بریک سے پہلے کہ آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اس میں, نواز شریف نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس معاملے پہ نظر ڈالنی چاہیے. کیا ہو سکتا ہے, آپ یا نواز شریف کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یکدم سے نتیجے پہ چلے گئے, مگر اس سے پہلے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. جی ضرور. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کیمرہ اجلاس بلایا جاتا ہے تو پھر وہ گفتگو, وہ مباحثہ, وہ مکالمہ, وہ امانت ہوتا ہے. ہم نے کوئی نمبرز گیم نہیں کی وہاں اسمبلی میں کہ ہم کوئی پوائنٹس, ہم نے اپنے دل کی جو آواز تھی وہ پوری دیانت کے ساتھ ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, اور خدا کرے کہ وہ ان کو اسی زاویے سے سمجھیں کہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ جو ہمارے ذہن میں سوالات تھے, جو تضادات تھے ان کی پالیسیوں میں, ان کی نشاندہی کی ہم لوگوں نے. لیکن مجھے اس بات پر بہت ہی شدت کے ساتھ اس کا احساس ہوا کہ اس کے مسلسل ٹکر چلتے رہے جی, کہاں سے لیک ہوتی رہی, کون کرتا رہا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو یہ صلاحیت نہیں تھی. تو جس وقت ہمارے وہاں کی گفتگو میں پبلک کے اندر اس کی غلط ترجمانی کی گئی میڈیا کے ذریعے سے, تو پھر ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنی وضاحت پبلک کے سامنے, اپنے موقع کو, تو یہ ایک مختصر سا ہم نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ تھوڑا سا پبلک کے سامنے رکھا ہے. حالانکہ میں اس گفتگو کو امانت سمجھتا ہوں, اور کچھ چیزیں جو شاید ہم عام طور پر پبلک میں نہیں کرنا چاہتے, اور وہ ہم نے اس ماحول میں کی ہیں. اور میں ابھی سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جب تک ایک فریق کہتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ابھی خفیہ ہونے چاہیے, راز میں رہنے چاہیے, تو دوسرے فریق پر راز میں رکھنا واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک یہ شرعی مسئلہ ہے. میں اس لیے بات کروں کہ آپ نے فرمایا کہ